اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الغادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبح سویرے اٹھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور بے شک تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے ایک آیت سیکھ لے
تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام میں سے سب نجوم ہدایت، سب روشنی کے ستارے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی، دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کا کوئی مصلح سوائے ایک ذات کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے شاگردوں میں سے تم جس کی پیروی کرو تم ہدایت پا جاؤ۔ ناظرین کرام، ان ہدایت کے ستاروں میں سے ایک ستارہ جس کی روشنی تا قیامت چمک دمک رہی ہے اور یہ قیامت تک چمکتی رہے گی، جب حدیث پاک کا ذکر آئے گا تو کوئی شخص جو حدیث سے واقف ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بھول سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ علم کا ظرف ہے، یہ علم کی ایک چادر ہے، یہ علم کا ایک پیالہ ہے۔ ناظرین کرام، انہوں نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3.5 سال یا 3 سال جو اپنے بسر کیے، ان میں 5000 سے زیادہ حدیث انہوں نے بیان کی، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق یہ تھا کہ یہ عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری روح کو تسکین اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نصیب نہیں ہوتی، بس میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ اور ان کی محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کو روک لیا اور کہا ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیجئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اس جگہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے آپ کے پیٹ پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور جب سیدنا امام حسن کا انتقال ہوا تو یہ اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں آج دیکھو رسول اللہ کا محبوب جا رہا ہے، لوگوں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے جا رہا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ صحابہ کی 400 سے زیادہ صحابہ تو ان کے شاگرد تھے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف مراحل میں کبھی یہ چیف جسٹس بھی رہے، کبھی قاضی بھی رہے، کبھی گورنر بھی بنے مختلف علاقوں کے، کبھی وزیر خزانہ بھی رہے، مختلف معاملات میں رہے، لیکن ساری زندگی ان کا زہد، تقوی، ان کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ان کی بیٹی نے آ کر عرض کیا کہ مجھے سہیلیاں جو ہیں وہ طعنہ دیتی ہیں کہ تمہارے پاس زیور نہیں ہے۔ کہا اپنی سہیلیوں کو بتا دینا میرے والد کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ان زیورات کی وجہ سے کل کہیں جہنم کا زیور نہ پہننا پڑ جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جن سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ مجھے وہ حدیث سنا دیجئے۔ اور ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ ہمارے سرکاری دفتروں میں، ہمارے دینی مدارس میں، ہماری مساجد میں باہر یہ لکھی ہونی چاہیے۔ کہا کوئی ایک ایسی حدیث ہمیں سنا دیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بیان کی ہو۔ تو آپ نے کہا ہاں ایک حدیث ایسی ہے، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ نے وہ حدیث پاک سنائی تھی، میں تمہیں وہ حدیث سناؤں؟ یہ کہہ کے غش کھا کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو پھر کہنے لگے وہ حدیث میں تمہیں سناؤں؟ صرف میں اس وقت موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز 3 آدمیوں کا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب لے گا۔ پہلا وہ عالم دین، وہ قاری قرآن ہوگا، دوسرا وہ شہید ہوگا جو میدان جنگ میں جس کو شہادت ملی تھی، اور تیسرا مالدار آدمی ہوگا۔ اور قاری قرآن کو اس لیے بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ، وہ کہے گا یا اللہ میں تو قرآن پڑھتا رہا ساری زندگی، میں نے دین کی خدمت کی۔ کہا تم اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کرتے رہے کہ تمہارا نام ہو کہ تم بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے، لوگ تمہارا سکہ مانیں۔ تو ٹھیک ہے، لوگوں نے تمہیں مان لیا، تمہیں اس کا صلہ دنیا میں مل گیا۔ اخلاص نہیں تھا،
دوسرا آدمی جو شہید ہوگا وہ کہے گا میں تو میدان جہاد میں شہید ہوا تھا، میرے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے. کہا جائے گا نہیں، تم تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے، بڑا بے جگری سے لڑا ہے، وہ تمہیں مل گیا صلہ دنیا میں ہی. اور تیسرا مالدار ہوگا، کہے گا میں نے تو آپ کی راہ میں بہت صدقہ خیرات کیا. اللہ فرمائیں گے نہیں، تم اس لیے کرتے تھے لوگ کہیں بہت سخی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، اس لیے تم بھی جہنم میں جاؤ. ناظرین کرام، یہ حدیث پڑھ کر اور بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس گارنٹی تھی، صحابہ رسول سب بخشے ہوئے تھے، جنتی تھے، جنت کا سرٹیفکیٹ تھا صحابہ کرام کے پاس، اس کے باوجود وہ اتنا ڈرتے تھے آخرت میں. آج یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا ہم اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا ناموری کے لیے، شہرت کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق و محبت، ان کی علم کی، ان کی بلندی، پاکیزگی، ان کے زہد و ورع کی باتیں ہوں گی. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میں نے تینوں ہی صوفی آج بلائے ہیں. علامہ منیر احمد یوسی صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ان سے واقف ہیں. ان کے ساتھ علامہ سلیم اللہ اویسی صاحب ہیں، ان کی بھی بعض کتابیں بہت اچھی انہوں نے لکھی. اور ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہیں. تینوں حضرات آج یہ سعادت حاصل کریں گے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں. تعارف حضرت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پیدائشی نام عبد الشمس تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے نام سے تبدیل فرمایا. یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے. اعلان نبوت سے تقریباً 6 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے. اور طفیل بن عمر دوسی جو تھے ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے. یمن ان کی جائے پیدائش ہے. اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ان کے قافلے کے ساتھ 70-80 آدمی تھے تو مدینہ شریف تشریف لائے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہاں پہنچے ہیں جی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی آخری جو حصہ ہے 3 یا 4 سال روایات میں آتا ہے، 3.5 ساڑھے 3 جی ہاں، اتنا انہوں نے گزارا ہے. اور اس دوران آپ کبھی جدا نہیں ہوئے. واہ ہر وقت ہر سفر، ہر جہاد میں ساتھ، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے. اور جو بات آپ فرماتے تھے نا اس کو سنتے تھے، حفظ کرتے تھے. اور ایک دن آپ سرکار نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ اپنی چادر پھیلائے اور میں ارشادات فرماؤں اور اس کو سمیٹے جب میں ختم کروں اور پھر سینے سے لگا لے، کبھی کچھ نہیں بھولے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً فبسط نمرت علیہ، میرے اوپر چادر تھی، میں نے فوراً بچھا دی. اور جب آپ نے ارشادات فرمائے تو وہ تکمیل ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے پھر میں چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لی. سبحان اللہ. فما نسیت بعد ذالک، اس دن کے بعد مجھے کبھی کچھ نہیں بھولا. اور ایسا ان کا دل کمپیوٹر تھا کہ جو بات سنتے تھے حفظ ہو جاتی تھی، اور ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. انہوں نے حدیث شریف کی اتنی خدمت کی ہے کہ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے مسند شریف، اس کی پوری دوسری والیوم جو ہے اس میں تمام حدیثیں انہی سے ہیں. تقریباً 3878 حدیث انہوں نے نقل فرمائی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ میں نے 5300 وہ اس میں صرف اتنی ہے، اس میں اتنی ہے، باقی 5400 کتنی بنتی ہیں ٹوٹل اتنی. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک. علامہ صاحب، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، اس قبیلے کی بھی بڑی خدمات ہیں. اس کی بڑی خدمات ہیں جی. طفیل دوسی وہی تھے جو کانوں میں روئی لے کے پھرتے تھے، اور پھر جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عشق کر دیا ہے آپ کے ساتھ، اور شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، پورا موضوع ہے ان کا عشق رسول کیا تھا جی. اور انہوں نے تو پوری زندگی مطلب اس مقصد کے لیے وقف کی اور اتنی محنت کی. یہ جب مدینہ منورہ آئے ہیں آقا علیہ السلام 7 ہجری میں بارگاہ میں 7 ہجری کے اندر، تو 70-80 خاندانوں کا ذکر ملتا ہے. 70-80 خاندان لے کے آئے تھے جو 400 کے قریب افراد بنتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی وہاں پہ کہ آپ تشریف لائیں وہاں پہ یمن میں اور ہمارے پاس. اور ہم تو پھر چونکہ ہجرت کا حکم مدینہ منورہ کے لیے ہو گیا تھا، تو ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات کا ایک بڑا شاہکار ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو ہے. اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر ہمیں یہ جو سارا آقا علیہ السلام سے بالحانہ تعلق نظر آتا ہے، عشق نظر آتا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی.
اور یہ جو آج ہم ان کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں، میں اس کے اوپر ایک بات سوچ رہا تھا کہ یقیناً ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے وہ ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. میں نے کچھ عرصہ یہ تقابل ادیان کا مضمون پڑھایا اور اس میں جو چاروں جو گاسپلز ہیں اس وقت جو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بائبل میں، تو وہ شاگردوں کی طرف منسوب ہیں کہ وہ شاگردوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوالی تھے انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ جو بات ہے اور یہ کہ جو انہوں نے ذکر کیا اس میں کنٹرڈکشن ہے، اس میں تضادات ہیں بہت زیادہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5,000 سے زیادہ احادیث ذکر کی، تو کبھی کسی نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی ہے. واہ، یہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو فیض ہے، جو ابھی یوسفی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ میں بیان کروں گا اور چادر اپنی پھیلا لو، بلکہ اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لپ مبارک بھر کے اس کے اندر ڈالا اور وہ پھر انہوں نے وہ لپیٹ کے چادر سینے سے لگائی. اچھا، آپ کی بات سے ایک اور بڑی زبردست بات نکل آئی، مجھے یاد آیا کہ یہ تورات کے بھی بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بھی بہت بڑے اور عالم، فارسی زبان کے بہت زبردست ان کو اس پہ کمانڈ تھی، بلکہ وہ ایک جو بندہ آیا تھا اس کو پورا فارسی کے اندر انہوں نے جواب دیا. وہ مقدمے کا فیصلہ جو تھا وہ اللہ نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا، اور یہ ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر رہے. اور یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی اتنی زیادہ احادیث اور اتنا زیادہ سلسلہ کیسے ہو گیا، تو بذات ایک تو یہ دعا ظاہری بات ہے، ہمارا تو اس پر ایمان ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور دوسرا یہ ہے کہ احادیث پر جتنا کام ہوا ہے، جر و تعدیل ہوئی ہے، باقی سارے معاملات ہیں، تو اس میں کبھی کسی نے آپ سے جو آپ نے جو روایات ذکر کی ہیں اس پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جی بعد میں یہودی جی وہ مسلمان اور بہت بڑے عالم تھے. وہ جو جمعے والی تھی، جمعے کی فضیلت والی، وہ انہی سے ان کی بحث ہوئی تھی نا. بلکہ یہ پہلے جب ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بات سنائے، تو انہوں نے پھر یہی حدیث پہلے سب سے ان کو سنائی تھی، جمعے والی فضیلت کی. جمعے والی پھر جمعے کی جو ساعت تھی اس کے بارے میں پھر بات ہوئی کہ وہ کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آخری ساعت ہے. تو وہ انہوں نے کعب احبار نے کہا کہ وہ ساتھ صرف سال میں ایک دفعہ آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں آتی بلکہ ہر جمعے کو آتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ نکالے تورات. وہ جب تورات دیکھی تو کعب احبار نے کہا آپ ٹھیک کرتے ہیں. پھر اس کے وقت کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ یہ بالکل آخری مرحلے کے اندر آتی ہے، عصر کے بعد مغرب سے بالکل قریب کر کے یہ ان کا امت پہ احسان ہے، امت کا احسان ہے. حضرت ابو ہریرہ کو کہ ہمیں قبولیت دعا کا وقت بتا دیا ہے کہ یہ آخری عصر کے بعد مغرب کے قریب ہے دعا کا وقت. نہیں جی، ان کا پورا وجود ہی احسان ہے امت کے لیے اتنی. حضرت وہ جو شفاعت والی حدیث ہے آپ کے ذہن میں، حضرت ابو ہریرہ کا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے وہ جنت میں جائے گا. جی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو نجار کے قبیلے کے پاس تشریف لے گئے. اچھا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر انتظار کرتے رہے، اور جب بہت وقت گزر گیا تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ وجہ کیا ہے کہ اتنا سارا وقت گزر گیا. تو سب سے پہلے چونکہ محبت رسول میں بڑے سرشار تھے، سب سے پہلے اٹھ کے آپ جو ہے وہ نکل پڑے تلاش میں، اور کرتے کرتے آپ کو خوشبو جو حضور علیہ السلام کی ہے وہ بنو نجار کے باغ سے محسوس ہوئی. آپ اس کے چاروں طرف گھومتے رہے کہ مجھے کہیں سے رستہ ملے تو میں اندر چلا جاؤں. تو روایات میں آتا ہے کہ سارے دروازے بند تھے، تو آپ نے ایک سوراخ تھا جہاں سے پانی نکلتا تھا، تو آپ نے فرماتی مطلب حدیث میں تو یہاں تک کہ لفظ ہے کہ لومڑی کی طرح سے، مطلب وہ آپ کی شان کے ساتھ سمیٹ کے پتلے تھے نا، سمیٹ بھی چھوٹا تھا اور ان کا سر بھی ذرا پتلا تھا، تو آپ نے آپ کو سمیٹ کے آپ نے وہاں سے اندر آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ مجھے تشویش ہوئی، اتنا وقت گزر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے نالین مبارک آپ کو عطا فرمائے اور فرمائے کہ یہ میرے نالین ہیں، یہ لے جاؤ بطور نشانی اور گارنٹی کے. جی اور جا کر جو بھی تمہیں رستے میں ملے سب کو بولو کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اخلاص سے کہا ہے، دل سے پڑھا، وہ جنتی ہے. سب سے پہلے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے. وہ پھر کچھ واقعہ وہاں بتائیں وہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے یہ بات سنی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بات کرتے ہیں، تو آپ چونکہ ذرا مطلب جلالی تھے اور باغیرت تھے، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا پش کیا، دھکا دیا. آپ اپنی سرین کے بل زمین پہ گر گئے، تشریف لے آئے، تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے دھکا دیا. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ جو میں نے یہ بات کہی
کہ اس طرح سے ہوگا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ دین اتنا آسان تو نہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت دے دی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا. واہ واہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس حدیث کا مطلب لوگ غلط نہ سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے دل اور زبان سے. زبان دل کی گواہی دے اور دل زبان کی گواہی دے، وہ جو آتا ہے اس سے مراد ہے کلمہ. وہ جو آتا ہے نا کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ، وہ ادھر سے ہی ہے، ہاں ایسے نہیں. اور پھر اس میں لا الہ الا اللہ من قال جو ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ہے. واہ واہ. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے لا الہ الا اللہ کہا وہ دخل جنت. سبحان اللہ سبحان. یہ شرط ہے لازمی. اگرچہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ پہلے آتا ہے، لیکن ماننے میں محمد صلی اللہ پہلے آتا ہے. آج کل بعض کم نصیبی، میں تو کہوں گا کم علم نہیں، بڑا علم کا دعویٰ رکھنے والے. انڈیا سے ایک صاحب نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ختم ہو گئے، اب ان سے بھی مانگنا جو ہے وہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور فلاں، ان سے تعلق نہیں. علامہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، آپ تینوں بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ایک لمحہ کے لیے، ایک سانس سے بھی کم تر، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اگر آدمی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہو جائے تو ایمان سے فارغ ختم ہو جاتا ہے. اور اتنا کلوز رشتہ ہے، تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اس کے بغیر ایمان ہے ہی کچھ نہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر ایمان کچھ نہیں ہے. ذرا کلمے کا ترجمہ کریں علامہ صاحب. کلمہ کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. باماورہ ترجمہ کہ اللہ معبود ہے. محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج بھی رسول ہیں، کل بھی ہوں گے، قیامت تک رسول ہیں. قیامت کے بعد رسالت انہی کی جلوہ گری ہوگی، اور تمام انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی لیے پھر ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اگر یہ نہ مانے کہ وہ ہیں تو پھر تو کسی نبی کی ضرورت پڑ جائے گی. میں تو عرض کرتا ہوں اللہ کو ایک مان لیں، قیامت کو مان لیں، کتابیں مان لیں، انبیاء مان لیں. ختم نبوت نہیں مانے کہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ، اس کے بغیر یہ عقیدہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ موجود ہیں. جی. اور یہ عقیدہ ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت زندہ باد، تو جو جس کا زندہ باد ہے وہ مردہ ہے، وہ بھی تو زندہ ہے. واہ واہ واہ. اس کا بھی زندہ، تبھی نبوت زندہ ہوگی نا، نبی زندہ ہوگا. اور پھر ایسی بات ہے، وہ آپ نے صاف صاف فرمایا. ابو دردہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر صلاۃ علیہ یوم الجمعہ. یہ ابن تیمیہ کے سید میں کئی جوزی نے جلال الفام میں لکھی کہ کوئی کہیں مجھ پر کثرت دوسری پڑھا کو لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوت ہے سکانا، کوئی کہیں دروسی پڑھتا اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے. اللہ. پھر کہا وبعد وفاتی کا، ہاں بعد وفاتی کا، ان الحرم الردین تاکل السلام الانبیاء، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو ہرگز کھا نہیں سکتے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اور وہ آج بھی ہماری باتیں سنتے ہیں. اور کتنا کمال ہے، ہم درود ان پر پڑھتے ہیں، بارش ہم پر ہوتی رحمت کی، ان کے صدقے سے ہوتی ہے. اور جب تک ان کو نہیں مانیں گے اور ایسے مانے جیسے ہمارے دل کے قریب ہے. اور امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں عیال العلوم کے علامہ اندر، صاحب یہ باتیں کرنی کے تو نہیں ہوتی جی، مجھے تو یاد نہیں، اور یہ آپ تینوں اسی ذوق کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بارگاہ سے جا کے کبھی کوئی شے مانگی ہو، منٹس کی، گھنٹوں کی تو شاید لیٹ کبھی ہو جاتی ہو، دنوں کی نہیں مجھے یاد. سر مانگنا تو بڑی بات ہے، دل میں خیال آ جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اتحیات پڑھو، یہ کتاب الصلاۃ عیال العلوم میں لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اتحیات پڑھتے ہو، اتحیات للہ والصلوات والطیبات. اب سوچ کے سلام پڑھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود کو دل میں حاضر جاننا، پھر سلام کرنا، وہ تمہیں جواب عطا فرمائے. اللہ، امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں. سبحان اللہ. جی میں جب بریک سے آؤں گا، یہ ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے لوگ ان کو، اور یہ بلی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بلیاں پالتے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ آپ سے میں سنوں گا، محبت کی باتیں ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی علامہ ویس صاحب، ابو ہریرہ یہ ان کا بچپن سے ہی شغف تھا بلیوں کے ساتھ، اور بلی کچھ روایات میں ہے کہ بلی پالی ہوئی تھی، اور وقتاً فوقتاً وہ اس کے ساتھ
کھیلتے بھی تھے، اور یہ ان کا مطلب ایک لگاؤ تھا قدرتی طور پر، جیسے کسی کو کسی جانور سے پیار ہوتا ہے، تو یہ ان کے اس لگاؤ کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ تو پھر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر وہاں بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو اگرچہ آقا علیہ السلام نے آپ کا جو نام تھا اس کو تبدیل کیا، جو دور جاہلیت کا تھا، عبد الشمس سے بدل کے عبد الرحمن رکھا، تو لیکن یہ جو شہرت رہی صحابہ میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پیار سے ابو ہریرہ کے قریب بلایا کرتے تھے، تو یہ ہریرہ جو ہے یہ بلی کو کہتے ہیں، تو ابو ہریرہ بلی کا باپ۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی بات خوبصورت ہے کہ آپ کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو ہر کہہ کر بلاؤ، کیونکہ ہر جو ہے یہ نر جو بلا ہے اس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ نر کی مادہ پر بچے کا باپ بلی کے۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ظفر جیلانی بول رہا ہوں جی، فیصل آباد سے۔ جی جیلانی صاحب فرمائیں حکم، کوئی سوال؟ جی غازی صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، بہت رحمتیں برکتیں جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں علماء کرام، اسکالرز، آپ اللہ تعالیٰ کی آپ کے بہت رحمتیں برکتیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو میرا ایک سوال ہے آپ سے جی کہ میرے آقا کریم رحمت اللہ عالمین کے اصحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ جی تو تمام جملہ انبیاء رسول کی تعداد بھی 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یہ مماثلت کا، یا میرے اللہ پاک نے پیارے حبیب کے تمام اصحابہ میں تمام انبیاء کے خصائص ڈال دیے تھے؟ جی ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں۔ یہ حسن انتظام ہی لگتا ہے مالک کا، کیوں جی؟ یہ ویسے یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے، اور یہ احمد امین ہے ایک مصر کے، انہوں نے 3 فجر الاسلام، دہ الاسلام، ظہر الاسلام، 3 انہوں نے بکس لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جیسے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیقیت جو ہے یہ تمام صحابہ کا وصف تھا، تمام، لیکن آپ میں وہ اتنا نمایاں اور اتنا ظاہر تھا کہ گویا وہ سارا فیض آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے آپ تک پہنچا، پھر آپ سے آگے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ تو یہ جو اوصاف ہیں بنیادی طور پر اعلیٰ انسانی اخلاق اور اعلیٰ کردار جو ہے، یہ سارے صحابہ کا وصف تھا، سارے اوصاف سارے انبیاء کے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، وہ سارے خصائص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع ہو گئے، اور وہ سارے اوصاف کوئی ایک صحابی تو نہیں اٹھا سکتا تھا، نہیں اٹھا سکتا۔ پھر کسی کو کوئی وصف مل گیا، کسی کو کوئی، کسی میں کوئی خوشبو آ رہی تھی، کسی میں کوئی روشنی کا رنگ نمایاں تھا، تو یہ جلوہ آرائی جو ہے، جس کو صوفیاء کہتے ہیں کہ فلاں نبی کے قدم پہ، فلاں صحابی فلاں نبی کے قدم پہ، بالکل اس سے بھی مراد ہے۔ جی یہ اصحاب صفہ میں سے تھے؟ جی اصحاب صفہ کا تو آپ کا خاص وصف ہے، بلکہ صحابہ صفہ کا کہیں کہ امیر تھے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات۔ جی ہاں، 70 کے قریب صحابہ صفہ کا مطلب ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، تو اس میں حضور علیہ السلام نے معمول مبارک رکھا تھا کہ جب بھی صحابہ صفہ کو بلانا ہوتا، ان کو کوئی پیغام دینا ہوتا، تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جن کے ذریعہ سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ یعنی پیغام بھی اور تقسیم اگر کوئی چیز کرنی ہو۔ جی بالکل۔ اچھا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اور بعد نے کہا بھر گیا۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ جی ہیلو۔ جی ہیلو۔ جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز، فرمائیں۔ جی طارق عرض کر رہا ہوں جی، میں کوئٹہ سے۔ جی طارق صاحب فرمائیں۔ ایک تو جی میرا سوال کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی خدمت میں، علامہ صاحب کی خدمت میں علماء حق بیٹھے ہیں، پیار والے لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار آپ پہ ہو رہا ہے، یقین کریں دل باغ باغ ہو رہا ہے، باغ ہو رہا ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اس طرح فروغ کر رہے ہیں۔ مبارک ہو سرکار، مبارک۔ بڑی کرنوازی، بہت شکریہ۔ دیکھیں کیا محبت والے لوگ ہیں، ہر جگہ جو اہل محبت ہیں وہ ہمارے پروگرام کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی والدہ مسلمان ہوئی ہیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ سرکار آپ دعا فرمائیں کہ میری والدہ کی اور میری محبت اللہ مومنین کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اچھا، یہ باقاعدہ یہ دعا وہ تبھی ہے، ابو ہریرہ سے سب اہل محبت سارے پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ کتنا بڑا مقام ہے
کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا ام المومنین کا، اتنا بڑا مقام. جی آپ فرما رہے جی وہ جامع شیر بھی انہی کے تھرو ہوتا تھا، کھجوریں بھی ان کے تھرو جامع شیر والا جو معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور یقیناً اس کو یہاں پہ بیان ہونا چاہیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر مستغرق تھے کہ آپ تلاش معاش سے بالکل اپنے آپ کو اپنے فارغ رکھا ہوا تھا، اور شادی بھی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں اس لیے نہیں شادی کی کہ کہیں کوئی دنیاوی شغل آپ نے اختیار نہیں کیا، بالکل سائے کی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ متصل رہتے تھے اور پیچھے پیچھے. اسی کا ایک معاملہ تھا کہ آپ نے چونکہ مطلب فکر معاش کو اختیار نہیں کیا تھا تو کافی آپ کو فقر و فاقہ کی صورت جو ہے وہ مطلب اختیار کرنا پڑتی، لیکن خودداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہوئی وہ غیرت اور خودی اتنی تھی کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں رستے میں بیٹھ گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں نے اس خیال سے کہ وہ میری حالت دیکھ کے سمجھ جائیں گے جی، تو میں نے جو ہے وہ کچھ سوال پوچھا آیت مبارکہ، انہوں نے مجھے بتائی، چلے گئے، نہیں پہچانا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے، ان سے پوچھا، وہ بھی سوال کا جواب دیا اور وہ نکل گئے. پھر وہ آئے کہ جو دلوں کے محرم ہیں، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جب میں نے مطلب کچھ عرض کرنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے منہ سے یہ بو کیسی؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابھی تک افطار بھی نہیں کیا اور میں بھوکا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اپنے کاشان اقدس تک پہنچے، مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دی. پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بتایا گیا کہ ایک پیالہ دودھ کا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہدیہ آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ ہے، ایسا کرو کہ سارے صحابہ صفہ کو بلا کے لے آؤ. مطلب دل کی حالت عجیب ہوئی کہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ یہ ایک پیالہ تو مجھے ہی شاید سراب نہ کرے، سب کو بلا لیا ہے. بہرحال میں سب کو بلا کے لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا امتحان مجھے یہ ڈالا کہ فرمایا سب کو خود پلاؤ. اب میں سب کو باری باری پلاتا رہا حتیٰ کہ سب نے سیر ہو کے پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ ایک تم بچ گئے، ایک میں بچ گیا، اب اس کو تم پیو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی، میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیو. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اور نہیں پیا جاتا. جی ہاں، تو آپ بھی مطلب لبالب ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر سب سے آخر میں خود جو ہے وہ نوش جاں فرمایا. علامہ صاحب اس میں جو باریک بات ہے نا وہ ایک تو معجزہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک ڈال دیں تو وہ تو شوربہ بھی جو ہے قیامت تک چل سکتا ہے، کھجوریں بھی قیامت تک ختم نہ ہو. اور یہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، کاش یہ رہتا، قیامت تک مسلمان اس کو کھاتے رہتے. لیکن اس میں باریک بات یہ ہے کہ پہلے سب کو پلایا. اللہ اکبر. یہ آج کے پیران نظام، آج کے علماء کرام، آج کے اساتذہ، آج کے لیڈر، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ پہلے اپنے خدام کو پلایا دودھ. سب سے کیوں علامہ صاحب اس میں اگر اضافہ تھوڑا سا کریں جی، اس پورے واقعے کو غور سے سننا پڑھنا ہر ایک کو چاہیے. وہ پیالہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ میں ہاتھ لگا کے کمال فرما دیا اور دائیں طرف سے شروع کیا. یہ بتایا کہ چیز دائیں طرف تقسیم کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اچھا پھر وہ جو پینے والے تھے کون تھے؟ اگر کرتا ہے تو چادر نہیں، چادر تو کرتا نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، امامشی پھٹا ہوا ہے. اور کو کسی کو شادی کا پیغام دے قبول نہ کرے، سفارش کرے تو وہ قبول نہ کی جائے ان کی. وہ جو غربا تھے وہ ایسے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے نے اس کو پیا، اس کے اونٹ پیالے کو لگے، جھوٹا ہو گیا. پھر دوسرے نے پیا، اس کا جھوٹا ہو گیا. پھر تیسرے نے پیا، 70 نے پیا، 70 کا جھوٹا ہو گیا. اور آخر میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 71 کا جھوٹا خود پیا ہے. اور یہ گزارش کے طور میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنے ناز والے ہیں، عرش نشین ہیں، وہ اپنے صحابہ کا جھوٹا دودھ پی لیتے ہیں. تو ہمارے لوگ تو بھائی کا جھوٹا نہیں پیتے، ہاتھ ہی لگاتے. اور پھر مرید کا جھوٹا کھانا وہ توبہ وہ تو پیر کی شان کے خلاف ہے. اور دوسرا پہلے کھائیں گے خود، اللہ ماشاءاللہ پہلے خود کھائیں گے پھر بعد میں کوئی کھائے نا. میں عرض کرتا ہوں یہاں بدامی باغ میں مسجد میں میرا کچھ تھوڑا سا بیان تھا، میں نے وہاں واقعہ بیان کیا کہ میں دیکھو میرے پیارے دوستوں، علماء کرام جو ہیں ان کو نمونہ پیش کرنا چاہیے، اپنے طلباء کا جھوٹا کھانا پینا چاہیے. حضور پاک نے خود جھوٹا دودھ پیا ہے. اچھا ایک قاری سے وہ 6 مہینے کے بعد مجھے ملے، کہتے یوسف صاحب مجھے تو اللہ نے کرم کر دیا، کہتے مجھے بڑی کھٹی ڈکاریں آتی تھی، جب سے میں نے طلباء کا جھوٹا پینا شروع کیا میرے ڈکاریں ٹھیک ہو گئی، میرا پیٹ صحیح ہو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی کوئی سوال؟ کال ڈراپ ہو. ہیلو. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں مسز عبدالرشید منہاس بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیں میری بہن. میں نا آپ نے وہ جو بیان آ رہا تھا نا کہ عصر سے مغرب تک کا بیان جی ہوتا جی ہے جی ایک قبولیت دعا کا. جی جی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. جی جی تو وہ میرا نا بچپن سے بہت بچپن سے ہماری والدہ پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن آج ہم جو ان کو اسٹڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی باتیں یاد آتی ہیں. تو ہمیں نا اصل سے مغرب تک منع کیا کرتی تھی کہ آپ نے کچھ غلط نہیں بولنا، اسی آواز میں نہیں بات کرنی. اور کیونکہ یہ وہ ان کو نہیں پتا تھا، وہ ان کا یعنی کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کو کچھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو وہ ہمارے ذہن میں وہ ہو گئی ہیں بالکل. اس پہ اب میں اللہ عمل کی توفیق دے. اچھا جی علامہ صاحب دیکھیں نا کہ جس خاتون کے ملازم تھے پھر اللہ نے کیسا کہ اتنی امیر خاتون اس زمانے کی، اسی سے شادی ہو جاتی. یہ اللہ کا وہ کہتے ہیں یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہوا ہے. اور ڈیوٹی کیا تھی کہ اس کو گھوڑے سے نیچے اتارا جائے. جی ان کی ڈیوٹی پاؤں کے نیچے رکھ کے جب وہ واپس پھر اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے کہ ان کی اسلام میں مدد ان کی ہوئی ہے اور بڑی خدمت کی انہوں نے. اور وہی جو تھی کہتے تھے کبھی میں تمہیں اتارتا تم اترو نیچے. اور پھر اللہ پاک نے 4 بچے دیے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی جی. اور ان کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کے سر کا تاج ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، محدثین کے استاد. کمال. اچھا جی کن کن غزوات میں بھی شریک رہے؟ جی بالکل، یہ غزوہ خیبر میں باقاعدہ جا کے شامل ہوئے اور پھر ان کو کچھ حصہ بھی ملا. باقی مجاہدین کی طرح تو نہیں کچھ، لیکن ان کو کچھ گائیں وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ. پھر اس کے بعد فتح مکہ کے اندر غزوہ حنین کے اندر یہ شامل رہے آقا علیہ السلام کے ساتھ. یعنی جتنے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد جنگ یمامہ میں بھی جنگ یمامہ میں، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک اتنا اہم مارکا تھا، اس کے اندر جا کر شامل ہوئے. تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور میں یہ جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا جی کہ ایک محدث کی حیثیت میں یا صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے کی حیثیت میں، اس کے علاوہ وہ ایک بڑی متحرک شخصیت تھے. مطلب ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے مختلف شعبوں کے اندر. اور پھر ان کی کمانڈ تھی اس کے اوپر. مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو بٹھا دیا گیا اور انہوں نے ایک وقت گزار دیا، ان کی کمانڈ تھی. دیکھیں جی ایک جرنیل، ایک گورنر، ایک منسٹر، مدینہ منورہ میں گورنر رہے، بحرین کے اندر ایک قاضی، اور پھر ایک انٹرپریٹر، دوسری کتابوں کا اتنا بڑا عالم ہونا. اور پھر ان کی آپ سادگی دیکھیں کہ جب حضرت علاء بن حضرمی کے ساتھ بھیجا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو کہا کہ خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا. تو انہوں نے رستے میں پوچھا کہ آپ کو کیا ڈیوٹی دی جائے، تو انہوں نے کہا میں اذان دیا کروں گا. اچھا اذان کی ڈیوٹی دے. اور پھر ساتھ یہ بھی ان کو کہا، چونکہ اس وقت جو سپہ سالار ہوتا تھا یا مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا وہ امام بھی ہوتا تھا، نماز بھی وہی پڑھاتا تھا. یہ ہمیں یہ چیزیں بھی خاص طور پہ سامنے لانی چاہیے کہ وہ ان کا جو سٹیٹس تھا وہ ساتھ یہ بھی تھا. اب کیا کریں، آپ منسٹروں کو کل واللہ والے مشہور ہو جاتے ہیں، کل واللہ نہیں آتی، نہ آتا ہے، نہ کل کوثر نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا. اب کیا کریں آپ، یہ تو چھیڑ خانی کر رہے ہیں علامہ صاحب. تو ٹھیک نہیں ہے. اب انہوں نے بڑی مشکل ڈیوٹی تو نہ دیں آپ ان کو. یہ اب منسٹروں سے جی دیکھیں وہ نماز پڑھائیں، یہ طیب اردگان ہے جو نماز پڑھائیں گے، امامت کرا لیں گے. اس سے دیکھیں امامت کے رتبے کی جو شان اور عظمت ہے اصل میں تو وہ لوگوں کو بتانی مقصود ہے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے، اور دنیا کی عمارت سے یہ عمارت جو ہے یہ بڑی ہے. تو وہاں بھی وہ انہوں نے کہا جی میں اذان دیا کروں گا، لیکن آپ جب نماز کھڑی کریں تو آمین کہنے تک آپ مجھے موقع دیں کہ میں آ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. سبحان اللہ. آج کا سوال مجھے پوچھنا ہے جی. ناظرین کرام، ہم روز ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کل کتنی احادیث مروی ہیں؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت اپنا گھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا. درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا ان کا نام ہے سیدہ قبولہ شریف عارف والا سے ان کا تعلق ہے. مسز سیدہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ ہم آپ کے گھر پہ ڈیلیور کروا دیں گے. بہت شکریہ. جی علامہ صاحب، عشق رسول، محبت رسول. جی محبت رسول تو حضور سارے صحابہ میں سے گھر کے عشق رسول تھے. بے شک ایسا ہی ہے، لیکن فنا فی رسول کی منزلوں ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ جداگانہ رنگ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں جب وہ نور کی برکھا میں کچھ ایام گزارے
تو ساری صورتحال کو سمجھ گئے. جہاں وہ فاقہ مستی کے دن تھے وہاں پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک کھجوروں کی تھیلی لے کر حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا فرما. کیونکہ دیکھا کہ بڑے ذہین تھے جی بہت, یہ ذہانت کا کمال ہے جی کہ برکت کی دعا ہوگی, حضور فرما دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی. جی وہ آپ نے دیکھا نا غزوات میں دیکھا کہ کہیں آپ پانی میں مطلب ہاتھ مبارک ڈال رہے ہیں تو وہ پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مطلب کتنا تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کو کافی ہو رہا ہے, اور ساری باتیں جب سامنے آ گئی تو پھر آپ مطلب صحابہ کرام کو یہ عقیدہ تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ ساری کائنات کے خزانے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں, مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے ہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تو وہ کھجوروں کی تھیلی لے کر حاضر ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرما دی. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کھجوروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کبھی انڈیلنا نہیں, بس اس میں سے ہاتھ جا, اس میں ہاتھ ڈالو اور نکالتے رہو. اب بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو نسبت والی چیز ہوتی تھی اور اس سے بہت محبت کرتے تھے. جیسے آپ نے پیارے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا بھی, تو آپ وہ کھجوروں کی تھیلی اپنے جو ہے وہ کمر سے باندھ کے رکھتے تھے. اچھا. لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دور خلافت آیا, 30 سال گزر چکے تھے, تو آپ سے وہ تھیلی جو ہے وہ مطلب اس وقت جو ہے وہ ضائع ہو گئی. لیکن آپ ایگزیکٹ 26 سال ہیں, 26 سال اس کو ہو گئے تھے. بالکل. اس میں سے آپ نے منوں کے حساب سے کھجوریں جو ہے وہ صدقہ کی, خود بھی کھاتے رہے, اہل و عیال کو بھی دی, مطلب خوب جو ہے وہ فراوانی رہی. ویسے بات یہ ہے اسی تھیلی کا صدقہ ہے ساری دنیا کھا رہی. بے شک ایسا ہی. کتنے ٹنوں روز کھجور وہاں استعمال ہوتی ہے. جی ایسا ہی. ارمین شریف میں آپ اندازہ کریں. جی بالکل, لوگ ٹنوں کے حساب سے لے کر آتے ہیں, پوری دنیا میں جاتی ہے, اور دنیا میں ایسی کھجور کہیں اور نہیں ملتی. اچھا یہ اتنی اقسام ہوتی ہیں جی مدینہ منورہ, بتائیں نا. مدینہ منورہ میں دنیا کی سب سے زیادہ ورائٹی کھجوروں کی, یہ باقاعدہ کیلکولیٹڈ چیز ہے کہ سب سے زیادہ ورائٹی دنیا کی اور سب سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کی. کوئی شک. اچھا یہ جو سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق ہے اور بالہانہ تعلق ہے, اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے کہ وہ عشق جو ہے وہ غایت درجے کے ادب اور احترام کے اوپر مبنی تھا. یعنی یہ چیز بھی آج خاص طور پہ ہمارے ہاں بے انتہا ضرورت ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سر راہ ملے تو آقا نے ہاتھ پکڑ لیا کہ چلو چلیں. تو جب آپ مجلس میں جا کے جلوہ افروز ہوئے تو چپ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چلے گئے وہاں سے. اصل میں آپ پر غسل واجب تھا اس وقت, تو جا کے غسل کر کے آئے واپس اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے. ان کا عشق کیسا تھا جی واقعی؟ ادب کے قرینے سلیقے تو کوئی صحابہ سے سیکھے. محدثین نے جو باب الادب کتابوں میں لکھے ہیں, اور خصوص طور پر امام بخاری صاحب نے, اس میں انہوں نے ان کا والدہ سے ادب شروع بیان کیا ہے. اچھا. جی ان کی تعظیم کتنی کرتے تھے, حالانکہ مسلمان پہلے نہیں تھی, واقعی کمال ہے جی. پہلے لیکن احترام بڑا کرتے تھے ان کا, اور وہ بڑا کچھ وہ کہتی تھیں, یعنی مکان ان کا علیحدہ تھا, لیکن اتنا احترام ان سے کرتے تھے. کہیں جاتے تھے سلام کر کے جاتے تھے, آتے سلام کر کے پھر پہنچتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آج میری ماں نے حد کر دی ہے, اب دعا فرما دیں. تو جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ آج میری ماں کی تقدیر بدل جائے گی. اور پھر جب آپ گھر جاتے ہیں تو دستک دی تو پوچھا من انت؟ انا ابی ہریرہ. کیف ابی ہریرہ؟ جی. اور جب دروازہ کھلا تو ماں نے کپڑے پہنے ہوئے, غسل کیا ہوا ہے, کہا ابو ہریرہ مجھے اپنے آقا پاک کے پاس لے جائیں, میں مسلمان ہوں. تو اتنا ادب وہ ماں کا جو کرتے تھے, رسول پاک کا تو کتنا ان کا ہوگا. اور یہ بات جب تک تمام مسلمانوں کے دل میں نہیں آتی, زبانی ادب جو ہے وہ اور چیز ہے, دل سے ادب جو ہے نا, دل سے ادب تب ہوگا جب ان کی بات کا بھی احترام کریں گے, ان کے خاندان کا احترام کریں گے, ان کے ملنے والے کا احترام کریں گے, صحابہ کا احترام, اہل بیت کا احترام کریں گے, اولیاء کا احترام کریں گے, پھر صحیح معنوں میں آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے. اور یہ تمام دعوے جو ہیں, ایک بات جو پوری دنیا کو جاننی چاہیے, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ختم نبوت پر یقین پختہ نہیں ہوتا تب تک عشق کامل نہیں ہوتا. وہ جو میں کہتا ہوں روز کے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہماری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ تاریخ کی بات ہے, یہ جوہر ایمان. جی مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی ہے جی, وہ اس کے مصطفیٰ کی بنیاد پر تھی اور ختم نبوت کی بنیاد پر تھی. تمام غزوات میں گن سکتے ہیں کہ 200-390 صحابہ شہید ہوئے, یہاں 1100 کے سب سے زیادہ شہید ہوئے. اور وہ کس لیے ہوئے تھے؟ اس کے مصطفیٰ میں ختم نبوت پر ہوئے تھے. جب تک یہ اس پر مسلک مضبوط نہیں ہوتا, دعوے سارے ختم ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، آپ نے یہ حدیثی میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو قیامت کی تیاری کی ہے؟ اب سوال وہ کر رہے ہیں جس کی تیاری یہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے ہیں، وہ صحابی کا درجہ ہے اور جنتی ہے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی تیاری ہے؟ اعمال کا انہوں نے ناز نہیں کیا، عرض کہ تیاری تو کوئی نہیں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کچھ تو تیرے پاس ہے. عرض کہ میرے کریم آقا علیہ السلام میرے دل میں آپ کی اور اللہ کی محبت ہے. فرمایا پھر سنو، جس سے تو محبت کرے جنت اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نہیں ہوتی، جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے اور کبھی بے چین ہو کر آپ کی بارگاہ میں آتے. تو فرمایا ثوبان خیر ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خیال آتا ہے کہ یہاں تو آپ کا دیدار کر لیں، تو کل قیامت کو پتہ نہیں میں جنت میں جاتا کہ نہیں جاتا، اگر چلا گیا پتہ نہیں کون سے نیچے درجے میں ہوگا، تو حضور میں پریشان ہوں، میرا کل قیامت کے دن کیا بنے گا. تو ان کی اس محبت اور عشق کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس عشق کی بات نے اس آیت کا تحفہ پوری امت کے لیے دے دیا کہ جب جنت میں حضور پاک کے ساتھ جانا تو عشق کامل ہونا چاہیے، اور جس کا عشق کامل ہوگا، عقل کامل ہوگی، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. واہ واہ واہ. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. جی میں نے جب یہ پڑھی تھی تو مجھے بھی نشہ طاری ہو گیا تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس کو محبت جس سے ہوگی وہ اس کے ساتھ قیامت کے روز ہوگا، تو کہتے ہیں صحابہ کے چہرے چمک اٹھے، سرخ ہو گئے، اور میں نے کبھی صحابہ کو اتنا خوش پہلے نہیں دیکھا جتنا اس نے دیکھا تھا. تو یہ محبت کی باتیں اور عشق کی باتیں، سارا کام محبت سے ہی ہے جناب. اچھا جی، یہ دیکھیں نا قبیلہ دوس کا، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا اشارہ تھا، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی سختیاں یہ کر رہے تھے، قریش مکہ آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، تو وہ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں. یمن میں ہمارے پاس پہاڑوں کے درمیان ہمارا ایک قلعہ ہے، وہ بڑی محفوظ جگہ ہے، آپ وہاں تشریف رکھیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور جو اگلا فقرہ کا وہ بڑا زبردست تھا، یا رسول اللہ ہم اپنے بچے قربان کر دیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے. کیا بات. ہم اپنی بچے قربان کر دیں گے، آپ پہ اولادیں قربان کر دیں گے. صحابہ کرام جب بات کرتے تھے تو ماں باپ قربان کر کے بات کرتے تھے. فدا کا پھر امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولد والناس اجمعین. بہت شکریہ. تم کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ. بہت شکریہ آپ کا علامہ سلیم اللہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. میں اس سے پہلے ایک عرض کروں، چونکہ بہت ای میلز آپ کے اور میسیجز اور فون آتے ہیں کہ ہماری صبح نور کا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر یہ تمام نسخہ جات اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں، یہ تمام وہاں پہ موجود ہے. اس لیے بہت زیادہ لوگ فون کرتے ہیں کہ جی فلاں دن کا نسخہ بتا دیں کون سا تھا، تو وہاں سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. کن ذہنی دور کرنے کا اور حافظے کے لیے بہترین وظیفہ ہے. سورہ مزمل کی آیت نمبر 8، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، روزانہ 313 مرتبہ یہ آیہ مبارکہ اگر پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں، اور پڑھ کر اس کو پھونک کر پانی پر کسی بچے کو پلائیں، بڑے کو پلائیں، خود پئیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت قوی اور مضبوط ہو جائے گا. آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور ناظرین کرام، اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اور ثبوت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. کوئی جمعہ کسی مسجد میں ہو، کوئی واعظ عالم کسی جگہ دنیا میں کر رہا، یہ ممکن نہیں اگر وہ کچھ دیر واعظ کرے اور سیدنا ابو ہریرہ کا ذکر نہ آئے اور محبت نہ دلوں پیدا. جو ہی ان کا نام آتا ہے اندر ایک محبت کا جذبہ آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے عاشق تھے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگان دین کا ادب، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا وہ جو جوہر ایمان تھا، تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کا کوئی ایک جگنو ہمیں بھی عطا ہو جائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اللہ